بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام مینار نور کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. سامعین محترم، آپ ہمارے پروگرام مینار نور میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہادی پہلو کے عنوان سے گفتگو سماعت فرماتے ہیں. گزشتہ پروگرام میں آپ نے صلح حدیبیہ کے بارے میں سنا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان شرائط پر سخت بے چینی تھی، اس لیے کہ بظاہر یہ شرائط یک طرفہ لگ رہی تھیں، لیکن ان شرائط کے اندر کیا کچھ پوشیدہ تھا وہ ہم آج کے پروگرام میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین محترم، صلح حدیبیہ کی بظاہر ان توہین آمیز شرائط کے نتائج مسلمانوں کے حق میں کتنے مفید ثابت ہوئے. پہلی شرط کا نتیجہ: صلح نامہ کی شرط نمبر 1 کی روز سے مسلمان 7 ہجری کو عمرہ کر سکتے تھے اور 3 دن مکہ میں قیام کر سکتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال اعلان کر دیا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب عمرہ کے لیے تیار ہو جائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جمعیت کو لے کر مکہ پہنچ گئے تو قریش مکہ اس قدر ذلت برداشت کرنے کی تاب نہ لا سکے کہ مسلمان اس قدر آزادی کے ساتھ کعبہ کا طواف کریں، مگر معاہدہ کی روز سے اس بات کی اجازت وہ دے چکے تھے. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا اور کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے، جہاں سے مسلمان کی ہر طرح کی نقل و حرکت بخوبی انہیں نظر آتی تھی. اب شہر خالی تھا اور ایک طرح مسلمانوں کے قبضے میں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کوئی اور جرنیل ہوتا تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کا ایک پیسہ کا بھی نقصان نہیں کیا اور امن و امان کو برقرار رکھ کر وعدہ وفائی کی ایک اور شاندار مثال قائم کر دی. اس کا دوسرا اثر یہ ہو کہ کعبہ میں صرف قریشی تو نہیں تھے، دیگر تمام قبائل عرب بھی عمرہ کرنے آتے تھے. انہوں نے مسلمانوں کی تعداد کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ اب کعبہ کا سیاسی اقتدار بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہی آنے والا ہے، جس کی یہ تمہید ہے. پھر آنے والے واقعات نے ان تاثرات کو حقیقت کا جامہ بھی پہنا دیا. شرط نمبر 2 کے نتائج: حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اس کے والد اور قریش کے سفیر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئے تو انہیں وہاں جا کر قید کے نگران کو تبلیغ شروع کر دی کہ وہ مسلمان ہو گیا. پھر اس نے بھی تبلیغ شروع کر دی. یہ سلسلہ جاری رہا اور ہوتے ہوتے مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 300 تک پہنچ گئی. لہذا اس شرط سے قریش کو سخت تکلیف پہنچی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا. عتبہ بن اسید وہ پہلے مسلمان ہیں جو کفار مکہ کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر مدینہ میں پناہ لینے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو قریش نے بھی 2 آدمی ان کو واپس لانے کے لیے مدینہ بھیج دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن اسید کو ابو جندل کی طرح واپس کر دیا، صبر کی تلقین فرمائی اور یوں تسلی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بہتر تدبیر پیدا کر دے گا. یہ لوگ جب عتبہ بن اسید کو حراست میں لے کر واپس ہوئے تو راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر حضرت اسید نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرا فرار ہو کر واپس مدینہ پہنچا تاکہ حضور علیہ السلام سے فریاد کرے. لیکن ساتھ ہی عتبہ بن اسید خود بھی مدینہ حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معاہدہ مجھے واپس کر دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار نہیں. یہ کہہ کر بحر قلزم کے کنارے مقام عیس پر پہنچ کر انہوں نے اقامت اختیار کر لی اور قریش کے تجارتی قافلوں کی ناکہ بندی کر دی. اب دوسرے مظلوم مسلمان بھی مدینہ کے بجائے اس طرف کا رخ کرنے لگے. رفتہ رفتہ یہاں ایک ایسی آبادی قائم ہو گئی جو قریش اور ان کے قافلوں کے لیے وبال جان بن گئی. ان دونوں باتوں سے تنگ آ کر قریش مکہ نے اس شرط کو منسوخ قرار دینے کی درخواست کر دی اور کہا کہ آئندہ جو مسلمان مدینہ جا کر رہنا چاہے ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا. چنانچہ عیس کی نو آبادی کے سب مسلمان مدینہ چلے گئے اور اس طرح قریش کے تجارتی قافلوں کا راستہ بدستور کھل گیا. اور اس شرط کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ مسلمان آزادانہ مکہ میں آنے جانے لگے. میل جول بڑھا تو کفار کو مسلمانوں کے کردار اور اسلام کے سمجھنے کا صحیح ذوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. ابتدائی ہجرت سے صلح حدیبیہ تک یعنی 6 ہجری تک مسلمانوں کی تعداد 3-4 ہزار سے بڑھنے نہ پائی تھی، لیکن اس کے صرف 2 سال بعد
فتح مکہ کے وقت یعنی 8 ہجری میں مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی، اور یہ صرف وہ تعداد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ آئے تھے، جبکہ تمام مسلمانوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ تھی۔ شرط نمبر 3 کے نتائج۔ اس شرط کی روح سے عرب قبائل اس بات میں آزاد تھے کہ وہ فریقین میں سے کسی کے حلیف بن جائیں۔ اس شرط کی روح سے قبیلہ بنو خزاعہ تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور قبیلہ بنو بکر قریش کے۔ ان دونوں قبائل کی دیرینہ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ صلح حدیبیہ کے قریباً 1.5 سال بعد بنو بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، تو قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علانیہ ان کی مدد کی اور بہت سے آدمیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ بنو خزاع والوں نے حرم میں پناہ لی، لیکن قریش نے اس کا بھی لحاظ نہ کیا۔ بنو خزاع کے 40 شتر سوار مدینہ فریاد لے کر پہنچے، تو آپ کو اس بدعہدی کا سخت صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس عہد شکنی پر جنگ کا فوری اعلان کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسند طبیعت نے یہ گوارا نہ کیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو 3 شرطیں پیش کیں۔ نمبر 1، خزاع کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ اور نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قاصد نے جب یہ شرائط پیش کی تو نوجوان طبقہ بڑک اٹھا۔ انہی میں سے ایک شخص قرۃ بن عمر نے قریش کی طرف سے اعلان کیا کہ صرف آخری شرط منظور ہے، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قاصد واپس چلا آیا تو قریش کے سنجیدہ طبقہ نے اس اعلان کے نتائج و عواقب پر غور کیا تو جلد ہی ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان کو مدینہ بھیجا گیا کہ معاہدہ کی تجدید کرائیں۔ ابو سفیان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ثالثی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دونوں صحابہ کرام نے معذرت فرما دی۔ ابو سفیان نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سفارشی بنانا چاہا اور حضرت حسن کا واسطہ دے کر تجدید عہد کے لیے کہا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ بچوں کو ایسے معاملات میں کیا دخل۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو خود ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر یک طرفہ اعلان کر دیا کہ میں نے معاہدے حدیبیہ کی تجدید کر دی۔ ظاہر کہ ابو سفیان کی ایسی بے بسی اس بات کی واضح دلیل تھی کہ کفر ذہنی اور اخلاقی ہر 2 پہلوؤں سے اسلام کے مقابلے میں شکست کھا چکا ہے، اب صرف جسمانی فتح باقی تھی۔ چنانچہ یہی واقعہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سامعین محترم، یہ تھی صلح حدیبیہ اور اس کی توہین آمیز شرائط کے نتائج، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شاندار فتح سے تعبیر فرمایا۔ محترم سامعین، ایک عظیم جرنیل کی پالیسی یہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ فتح کا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور جانی یا مالی نقصان بھی کم سے کم ہونے پائے، خواہ نقصان اپنی فوج اور علاقہ سے تعلق رکھتا ہو یا دشمن کے مقتولین اور علاقہ سے۔ اگر کوئی جرنیل کشتوں کے پشتی لگا کر کوئی ملک فتح کر بھی لیتا ہے تو ایسی فتح فوج کی بہادری کا کارنامہ تو قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن سپہ سالار کی دانش مندی اور حکمت عملی کو اس سے کم ہی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اصل مقصد علاقہ کو فتح کرنا ہوتا ہے، نہ کہ انسانی خون بہانا۔ لہٰذا اگر اسے نقصان کے بغیر یا کم از کم نقصان برداشت کر کے یہ مقصد حاصل ہو جائے تو سپہ سالار کی عظمت کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اس پہلو سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھر کے جرنیلوں سے ممتاز نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب خون مارنے، غیر مقاتل یعنی بچے، بوڑھے، عورتیں اور معذور افراد اور درویش اور صوفی قسم کے لوگوں سے لڑنے یا ان کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ فتح کے بعد قتل عام کو گناہ عظیم قرار دیا۔ اس طرح فتح کے بعد کھیتوں کو جلانے اور غیر مقاتل افراد کے محفوظ اموال لوٹنے سے بھی منع فرما دیا۔ گویا صرف ایسے لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے جو میدان جنگ میں مرنے مارنے کا ارادہ کر کے نکل آئے ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً قتل و غارت اور مالی نقصان کا دائرہ انتہائی محدود کر دیا اور ایسی پابندیاں عائد کر دیں جو جہادی فی سبیل اللہ کے علاوہ اور کسی جنگ میں نہیں پائی جاتی۔ نہیں کوئی جرنیل ان باتوں کا کبھی لحاظ رکھتا ہے۔ بڑے بڑے جرنیلوں کے حالات دیکھنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے
مارکہ کارزار میں اتنے لاکھ آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے، فتح کے بعد اتنے دن قتل و غارت کا بازار گرم رکھا، شہر کو آگ لگا دی گئی، مسجدوں کو استبل بنا لیا گیا، مفتوح علاقوں کی عورتوں کی بے آبروئی کے لیے سپاہیوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایسی حرکات کو ممنوع قرار دیا۔ وہ اتنی بات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو امتیازی حیثیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں جو جنگیں لڑیں، ان میں فریقین کا کس قدر جانی نقصان ہوا اور اس نقصان کے عوض کتنا علاقہ اسلام کے زیر نگین آیا، اس کا تذکرہ اگلی پروگرام میں انشاءاللہ العزیز۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔